ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ممالک کے درمیان تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں۔ معاشی اور دفاعی تعلقات یا پولیٹکس کا دار و مدار دونوں ممالک کے باہمی نفع و نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ کیوں اسرائیل کی اتنی حمایت کرتا ہے، اور سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ کے لیے اسرائیل سے تعلقات اتنے اہم کیوں ہیں؟ کیا یہ تعلقات دو طرفہ ہیں، یعنی امریکہ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات یا مقاصد کیا ہیں؟ آئیے دوستو ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن اس وقت امریکہ کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی واضح نہیں تھی۔ یا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے اتنا قریب یا اس کا غیر مشروط حامی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ براہ راست جنگ بندی کے مذاکرات میں شامل نہیں تھا، لیکن اس نے امید ظاہر کی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان طاقت کے بین الاقوامی توازن کو خراب نہیں کرے گا۔ اسی طرح جب اسرائیل نے فرانس اور برطانیہ کے ساتھ 1956 میں مصر پر حملہ کیا تو امریکہ نے اس وقت اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ مصر پر اس مشترکہ حملے کا محرک جولائی 1956 میں مصری رہنما جمال عبد الناصر کی طرف سے سوئز کینال کو نیشنلائز کرنے کا عمل تھا۔ قریب تھا کہ سوویت یونین اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف ایک فریق بن جاتا۔ امریکہ نے تینوں حملہ آور ممالک کو دھمکی دی اگر وہ اپنی فوجیں نہیں ہٹائیں گے تو ان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ نتیجتاً پہلے برطانوی اور فرینچ افواج پیچھے ہٹ گئیں اور اسرائیل نے بھی بالآخر امریکن دباؤ کے سامنے جھک کر مصر کی سوئز کینال پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے شروع کے برسوں میں اسرائیل کی خفیہ ایٹمی پروگرام کی مخالفت بھی کی۔ چنانچہ اسرائیل نے اپنے جوہری پروگرام کے آغاز کے لیے فرانس کا رخ کیا اور 1957 میں خفیہ طور پر فرانس کی مدد سے ایک جوہری تنصیب قائم کی۔ جب امریکن انٹیلیجنس نے بالآخر 1960 میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات کا پتہ چلا لیا تو اسرائیلی رہنماؤں نے اصرار کیا یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یقیناً ایسا نہیں تھا، لیکن اسرائیلی حکومت کئی برس تک اس پر مزاحمت کرتی رہی اور امریکی جوہری معائنہ کاروں کو اس جگہ کے مکمل معائنے سے بھی منع کرتی رہی۔ دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے اسرائیل کو قرض اور مالی امداد فراہم کی جاتی رہی، لیکن زیادہ تر امداد جنگ کی تباہ کاریوں کی بحالی کے بعد میں دی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے اور پھر اس امداد کا دائرہ کار بھی بڑھ کر اقتصادی اور فوجی امداد تک پھیل گیا۔ 1971 میں عرب اسرائیل جنگ کے دوران امریکن کانگریس نے اسرائیل کو $2.2 بلین کی ہنگامی مالی امداد کی منظوری دی تھی۔ یہ وہی جنگ تھی جس میں عرب ممالک نے اسرائیل کی حمایت یافتہ ممالک خصوصاً امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہالینڈ اور جاپان کی تیل کی سپلائی بھی بند کر دی تھی۔ اسی طرح ماضی قریب میں سابق امریکی صدر براک اوباما کی طرف سے 2019 سے 2028 تک کی دہائی کے لیے اسرائیل کو $38 بلین کی فوجی امداد کے مجموعی پیکج کے معاہدے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تقریباً 5 دہائیوں سے امریکن خارجہ پالیسی میں اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جن کے باعث امریکہ اور اسرائیل کے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوئے۔ دوستو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ اپنے تیل کے ذخائر اور سوئس نہر جیسی اسٹریٹجک گزرگاہ کے باعث ایک خاص حیثیت اختیار کر رہا تھا۔ اس لیے عالمی طاقتوں بشمول امریکہ اور سوویت یونین کے لیے یہ خطہ بہت اہم تھا۔ چونکہ جنگ کے باعث تو یورپی طاقتیں کمزور ہو چکی تھیں، لہٰذا اس خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ اس خطے میں ایک طاقتور اتحادی کی تلاش میں تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت نئے دور میں داخل ہوئے جب 1967 کی
عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر، شام، اردن کی افواج کو صرف 6 دن رہنے والی جنگ میں شکست دے کر فلسطین کی باقی سرزمین سمیت شام اور مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں اسرائیل اپنی فتح کے باعث مشرق وسطیٰ کی ایک مضبوط فوجی قوت بن کر ابھرا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، چونکہ اس وقت مصر اور شام سوویت یونین کے قریب سمجھے جاتے تھے، لہٰذا امریکن پالیسی ساز اور ماہرین نے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ پر قابو پانے کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو سوویت یونین کے خلاف بلاک میں مضبوطی سے باندھنے کے لیے سفارتی اور فوجی امداد کا بہترین استعمال شروع کر دیا۔ آنے والے ادوار میں امریکہ نے خطے میں اسرائیل کی فوجی برتری کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عرب ممالک کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کو روکنے کے لیے واضح طور پر کام بھی کیا۔ اس کا مقصد سوویت بلاک کی مخالفت اور اسرائیل کے مضبوط طاقتور حکومت کی صورت میں امریکن بلاک کا قیام تھا۔ یوں امریکہ اسرائیل تعلقات نہایت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف اسٹریٹجک معاملات اور خارجہ پالیسی کے معاملات کے حوالے سے نہیں بلکہ امریکی رائے عامہ کا ایک طویل عرصے سے اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف ہی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی الیکشن مہم میں اس رائے عامہ کو سامنے رکھ کر ہی الیکشن کمپین چلائی جاتی ہے۔ ہر صدارتی امیدوار ہی اپنی انتخابی مہم میں نہ صرف اسرائیل سے اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کا اعتراف کرتا ہے بلکہ اسرائیل کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھنے کے ارادے بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کی حمایت کے بغیر الیکشن جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گیلپ سروے کے مطابق امریکن عوام مشرق وسطیٰ کے تنازع میں فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیلیوں کے لیے ہمیشہ سے ہی ہمدردی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ 2022 کے سروے کے مطابق 55% امریکنز نے اسرائیل کے حق میں جبکہ 26% نے فلسطین کے حق میں ہمدردی کا اظہار کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل امریکن عوام میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ دوستو، دوسری جنگ عظیم کے بعد عمومی طور پر یہودیوں کے حق میں ایک رائے عامہ ہموار ہو گئی تھی جسے بہترین طریقے سے اسرائیل کے حق میں استعمال کیا گیا۔ مزید یہ کہ کچھ فلسطینی کارروائیاں جیسا کہ 1972 کے اولمپکس کے درمیان پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ بھی اسرائیل کے لیے ہمدردی کا باعث بنا۔ امریکہ میں اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ یہودی آباد ہیں، اگرچہ یہ تعداد امریکی آبادی کا 2.5% سے بھی کم ہے، لیکن زیادہ تر مالی اعتبار سے بھی مستحکم ہیں اور کاروبار، تعلیم، تحقیق اور سیاسی میدان میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ جوئش کمیونٹی نے امریکہ کو بے شمار سائنسدان، محققین، سیلیبریٹیز اور نوبل انعام یافتہ دیے۔ ان میں البرٹ آئنسٹائن، نیل بوہر، مائیکل برگ، اسٹینلی اور کیلون کلین جیسی بڑی شخصیات شامل ہیں۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اسرائیل اور یہودیوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔